شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر مگر انتہائی عظیم اور بابرکت صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار خوشیاں، انعامات اور امت کے لیے عظیم سبق سمو دیے ہیں۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت: کوثر ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو الکوثر عطا فرمایا۔ مفسرین کے مطابق کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جو بے حد خوبصورت اور نعمتوں سے بھرپور ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انعام ہے۔ دوسرا یہ کہ جنت کی نہر کا وعدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دشمنوں کی رسوائی کا اعلان ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں وہی دراصل نامراد اور بے نام و نشان ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی تسلی ہے۔ چوتھے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں، نماز اور قربانی کی تاکید ہے۔ اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ عبادت اور قربانی ہے۔ پانچویں نمبر پر کثرت خیر کی بشارت ہے۔ الکوثر کا مطلب ہی بہت زیادہ خیر ہے، اور اس صورت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، چاہے دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں۔ چھٹے نمبر پر مختصر مگر جامع صورت ہے، یعنی یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ الفاظ نہیں بلکہ اخلاص اور سچائی ضروری ہے۔ بھائیو اور بہنوں، سورۃ الکوثر کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی یاد دہانی ہے۔ اس کی تلاوت سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں امید اور حوصلہ ملتا ہے۔ سورۃ الکوثر ایک چھوٹی صورت ہے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بشارتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ ہمیں شکر، عبادت اور صبر کا درس دیتی ہے، اور یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خیر کثیر سے سرفراز فرمایا وہ اس دنیا میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہر جگہ بلند کیا جا رہا ہے۔ آپ کے دین کی مسلسل ترقی ہو رہی ہے اور دن بدن اسلام مضبوطی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود دین اسلام دن بدن پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس خیر کثیر میں داخل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بھی خیر کثیر سے نوازا ہے۔ آپ کی خیر کثیر آخرت میں اس طرح ظاہر ہوگی کہ آپ کی امت کی تعداد دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، بلکہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت 120 صفوں میں ہوں گے، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں آپ کی امت کی ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کے 2/3 میں سے ہوں گے۔
اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بلند مقام یعنی مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور مقام محمود آخرت میں ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مخلوقات میں سے مرحمت فرمائیں گے۔ اس خصوصی مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے کہ ان کا حساب شروع کیا جائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن سارے انبیاء اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے اور ان کی ساری اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جس خیر کثیر سے سرفراز فرمایا ہے اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے، لہٰذا حوض کوثر بھی اس خیر میں داخل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس آئے گی، اور آپ ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حوض کوثر کے برتن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوگی۔ جو لوگ آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کا شرف حاصل کر لیں گے انہیں دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ البتہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کو اپنی امت میں سے سمجھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ فرشتے انہیں اپنے حوض کوثر سے ہٹا کر بھگائیں گے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی نہیں پینے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے پوچھیں گے کہ تم انہیں میرے حوض کوثر سے کیوں روک رہے ہو؟ یہ تو میری امت میں سے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا؟ یہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے اور نیا مذہب اختیار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کی طرح ہونے سے بچائے، آمین۔ دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ناظرین، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں کی خبر دی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو نہیں نوازا۔ لہٰذا اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نعمتوں کے شکریہ کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے اور قربانی ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عظیم نعمتوں سے نوازا گیا ہے تو ہم بھی ان نعمتوں کی خیر و برکات سے مستفید ہوں گے، اور آپ کی امت میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نبی کی خیر و برکت ان کی امت کے اوپر بھی جاری رہتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم بھی نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ اور ناظرین، ایک اہم بات کہ قربانی کی ایک صورت ہم جانتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی جانور ذبح کریں، لیکن اس کے علاوہ قربانی کی اور بھی شکلیں اور صورتیں ہیں جن کا تعلق ہماری جان اور مال وغیرہ سے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو یعنی جان اور مال کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کریں۔ قربانی کی یہ دوسری صورتیں جو جان اور مال سے متعلق ہیں وہ ان محنتوں اور کوششوں میں داخل ہیں جن کا کرنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ ان شانئک ھو الابتر، یعنی بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں لفظ ابتر آیا ہے، اور ابتر سے مراد وہ آدمی ہے جس کی نسل اور نسب منقطع ہو گئی ہو،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم اور ابراہیم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہہ کر طعنے دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اس آدمی کی بات چھوڑو، اس کے بارے میں ہمیں کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مقطوع النسل ہے۔ جس طرح اس کی اولاد ختم ہو گئی، اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے انتقال کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ناظرین عام طور پر انسان کا مشن اس کی اولاد ہی آگے لے کر جاتے ہیں، تو جب اس کی اولاد ذکور نہیں ہے تو اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور فرمایا ہے کہ بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یعنی آپ ہرگز مقطوع النسل نہیں ہوں گے۔ دیگر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے کہ آپ کا اسم گرامی، آپ کی عزت، آپ کا مشن اور وہ تمام نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے وہ نعمتیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد پچھلے تمام نبیوں کی شریعتیں اور ان کی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور کتاب ہی قیامت تک باقی رہیں گی۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو اس بات کا اطمینان دلایا ہے کہ آپ کا دشمن عاص بن وائل یا کعب بن اشرف یا جس نے بھی آپ کے خلاف بات کی، وہ سب نیست اور نابود ہوں گے اور ان سب کے نام و نشان ختم ہو جائیں گے، آئندہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اگر قرآن کریم کی ان آیتوں کی تفسیر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہ کی جاتی تو کوئی ان لوگوں کے نام سے واقف نہ ہوتا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا اور آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چنانچہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان اس وجہ سے اولاد چاہتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد اس کے کام اور مشن کو آگے لے جائے، تاکہ اس کا کام اور مشن دنیا میں اس کی موت کے بعد بھی مزید پھیل سکے، یہاں تک کہ وہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ لہٰذا ناظرین، جب ہم اس بات کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی آپ کی روحانی اولاد ہے اور آپ کے مشن کو آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی تصدیق کرتی ہے، آپ کے دین پر عمل کرتی ہے، آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ پورے عالم میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر وقت قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے افضل شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کے نام و نشان کو نیست و نابود کر دیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو ناظرین، اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی کار خیر دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کار خیر میں تعاون کریں اور ہر ممکن طریقے سے اس کار خیر کو پھیلائیں۔ تو سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ کثرت سے پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ 129 بار پڑھ کر برکت والی ہتھیلی پر دم کرنے سے پیسوں کی کمی دور ہونے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن زبان دراز ہو تو اسے پڑھ کر دم کرنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے یا زبان بندی ہو جاتی ہے۔ یہ صورت 10 الفاظ اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں 10 ہی حروف کا استعمال ایک معجزہ ہے۔ پانی پر سے یا پل پر سے گزرو تو کثرت سے سورۃ الکوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے مغفرت بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورۃ الکوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا،
لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ الکوثر روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کی چوری سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورۃ الکوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں، اور محبت کی شادی میں بھی سورۃ الکوثر انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح رزق کی فراوانی کے لیے بھی سورۃ الکوثر کا عمل انتہائی اکثیر ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سبھی درود شریف پڑھ لے اور اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اسی طرح اولاد نرینہ کے حصول کے لیے بھی سورۃ الکوثر انتہائی فائدہ مند ہے۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے اگلے دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں تو انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورۃ الکوثر 1 بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور حاسدین کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو عرصے سے پوری نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر سجدے میں جا کر دعا کرے۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری رکھنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے اور ہر بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے تو انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے بھی سورۃ الکوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کرے، دولت بھی بڑھے گی اور عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر کے یہ اعمال جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اگر آپ انہیں خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ تمام مقاصد دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔